السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں. بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم سر. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کو خوش رکھے. سر سب سے پہلے مولانا فضل مان صاحب کے بارے میں بتائیں، وہ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ جو اگلے پچھلے سارے قصے کھولے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایک تو فیکچولی انہوں نے غلط کہا ہے. اچھا جی. فیض حمید تو عمران خان کے ساتھ تھے، ہیں آج بھی. اچھا تو آج بھی تو وہ کیوں عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے؟ تو بنیادی طور پر ایک یہ فیکچول غلطی ہے. دوسرا فیکچول واقعہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے تو ساری سیاسی جماعتوں کو بلا کے کہا تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لیں اور اس کے بدلے عمران خان آپ کو الیکشن دے دیں گے. لیکن سیاسی جماعتوں نے، باقی جو اس وقت تحریک اعتماد کر رہی تھیں، انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ دونوں فیکچولی باتیں تو یہ ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس بیان کا فائدہ ہے دو وجوہات سے. ایک تو خیبر پختونخوا میں اس وقت پی ٹی آئی کی لہر تھی اور کوئی بھی نہیں جیتا ان کے مقابلے میں. شیر پاؤ صاحب ہار گئے، فضل الرحمان ہار گئے، یہ سارے ہار گئے. سو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہیٹرڈ ہے پی ٹی آئی کی وہ کم ہو، نمبر ون. تو یہ کرنے سے ڈیفینیٹلی کم. دوسرا وہ اس وقت طالبان اور جو داعش ہے اس کے اٹیک میں ہیں، اور وہ مولانا پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، جمہوریت کے ساتھ ہیں. تو یہ بیان دے کے وہ انہوں نے دراصل داعش کو، طالبان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ میری تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے. تو یہ دو اس کے مقصد ہو سکتے ہیں. تیسرا، ان کی سیٹیں اتنی کم آئی ہیں کہ وہ حکومت میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پہلے ان کا خیال تھا میں صدر پاکستان بن جاؤں گا یا کچھ بنے، چونکہ وہ نہیں آئیں تو اس لیے اب ان کے لیے بہتر پولیٹیکل راستہ جو انہوں نے چنا ہے وہ یہی ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں. تو آنے والے وقت میں کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے ان کی اگر دیکھا جائے کسی دوسری اتحادی جماعت کے ساتھ پوزیشن بلوچستان میں تو بہتر بن سکتی ہے؟ بلوچستان میں تو ویسے ہی کولیشن بننی ہے جس میں ساری سیاسی جماعتیں شامل. مولانا صاحب بھی ہو سکتے ہیں اس میں؟ مولانا بھی ہوں گے، نون بھی ہوگی، پیپلز پارٹی بھی ہوگی، وہاں تو اسی طرح ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی چل کر مولانا صاحب کے پاس پہنچ گئی، اس کا بھی کوئی رزلٹ نکلے؟ نہیں، وہ پہلے بھی دیکھیں آپس میں پشتونوں کے ہاں بڑی اچھی روایات ہیں کہ وہ دشمن بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں. تو یہ اسی طرح کی بات ہے. اسد کیسر صاحب کا پرانا تعلق ہے، آپس میں مخالفانہ بیان بھی دیتے ہیں، ملتے ہیں. الیکشن سے پہلے بھی ملے تھے وہ، آپ کو یاد ہوگا. جی. تو یہ کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. الٹیمیٹلی مقابلہ پھر پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں ہی ہونا ہے. خیبر پختونخوا میں کیا پی ٹی آئی اپنی سیٹیں مولانا کو دے دے گی یا مولانا اپنی سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دیں گے یا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی؟ نہیں ہے. مثلا علی نواز گنڈا پور جو ہے وہ مقابلے میں مولانا کے الیکشن جیتا ہے. ٹھیک. تو وہ ظاہر ہے کمپرومائز تو نہیں ہے وہاں. کمپرومائز نہیں ہے. تو پی ٹی ایم 2 کہا جا رہا ہے، تو آپ کسی جگہ پہ جا کے مولانا صاحب کو حکومت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ مولانا کا کورڈیل ریلیشن شپ ہوگا کوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے پرانے ان کے سب سے تعلقات ہیں. سب سے زیادہ قریب تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی سے بھی کبھی دوری ہو جاتی ہے، کبھی قربت آ جاتی ہے. زرداری صاحب سے بڑا ان کا قریبی تعلق ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی دوری ہے کہ جو کبھی دوری نہیں ہوگی. کوئی ایسی دوری نہیں ہے کہ دور نہیں ہوگی. سر انتخابی نتائج پر میڈیا پر سوشل میڈیا بڑی تنقید ہوئی کہ 5% رزلٹ پر ایک ماحول کریٹ کیا گیا اور بتانے کی کوشش کی گئی. اس پر کیا فرماتے ہیں سر آپ؟ ایک تو پہلی بات ہے کہ جو ماحول فرض کریں کریٹ کیا گیا، کیا نتائج اس کے مطابق نہیں آئے؟ اس کے مطابق ہی آئے ہیں. نمبر 2، دیکھو آج دنیا بڑی آگے چلی گئی ہے. صرف 1% رزلٹ کے اوپر یہ پتہ چل جاتا ہے الگورتھم میں جا کے کہ کیا رزلٹ کی کیسے پتہ چلتا ہے. اگر فرض کرو 1% رزلٹ پورے پاکستان میں ایک جیسا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ٹرینڈ پتہ چل جاتا ہے. بہت کم چانس ہوتا ہے کہ وہ پھر انڈو ہو. یہ تو 5% تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہر الیکشن میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہوتا ہے. وہاں کتنی دیر ہم ہولڈ کرتے ہیں یہ اس وقت ہم حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. لیکن 1% پہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، 2% پہ اور کلیئر ہو جاتا ہے، 3% پہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، 4 پہ تو یقین ہو جاتا ہے، اور 5 پہ تو مور لگ جاتی ہے.
سر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں 8 لاکھ ووٹوں میں سے اگر 15,000 ووٹوں پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کس نے جیتنا ہے؟ نہیں وہ ایسے نہیں ہے نا. جی کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے سارے حلقوں میں جی اگر یونیفارم یہ چل رہا ہے کہ بھائی اتنے ووٹ اس نے لیے ہیں اور اتنا اس نے لیے ہیں اور ان کے درمیان اتنا فرق ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر تبدیلی بھی آ جاتی ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ شہروں کا رزلٹ پہلے آ جاتا ہے, دیہات کا رزلٹ بعد میں آتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی پارٹی شہروں میں مقبول ہوتی ہے, کوئی دیہات میں مقبول ہوتی ہے, تو بعض حلقوں کے رزلٹ جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں, لیکن اوور آل ٹرینڈز جو ہیں وہ بڑی مشکل سے چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جیسے بلاول بھٹو زرداری جیت رہے تھے لیکن پھر پتہ لگا کتنے, وہ تو 15,000 ٹوٹل ووٹ لیے. جی وہ بھی نہیں, وہ بھی دیکھو نا, وہ بھی کانسٹیچوئنسی میں کتنی لیڈ تھی اس سے پتہ لگتا ہے نا. یہ بھی فیصلہ کہ لیڈ کتنی ہے اس سے فیصلہ ہوتا ہے, اس سے فیصلہ ہوتا ہے. سر 10 سال کا کوئی آپ نے پلان دیا تھا کہ 10 سال کا یہ پلان بن گیا اور اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ شاید ان کو ایک 5 سال اور دیے جائیں, تو یہ پھر راتوں رات ہوا کیا 10 سال پلان کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا جی وہ میاں نواز شریف کے اکنامک پلان سے بڑی متاثر تھی. جی پچھلا جو پلان تھا, جی جی ٹھیک ہے, وہ سمجھتے تھے کہ بھئی عمران خان نے آ کے خراب کیا پاکستان کی معیشت کو اور نواز شریف ٹھیک چلا رہے تھے. چنانچہ جب یہ طے ہوا کہ اب معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو ساتھ ہی یہ طے ہوا کہ نواز شریف کو واپس لانا پڑے گا اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو انڈو کرنا پڑے گا. چنانچہ یہی ہوا کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں تھیں ان کو انڈو کرنے کی کوشش کی گئی, اور اگلا پلان یہ تھا کہ آپ اور شہباز شریف مل کے آپ حکومت چلائیں گے, اکنامک پلان چلائیں گے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. عدلیہ اور یہ بنگلہ دیش ماڈل جو تھا اس کے بارے میں طے کیا گیا کہ جس طرح حسینہ واجد چلا رہی ہے, اکانومی گرو کر رہی ہے, فوج اور عدلیہ پیچھے کھڑے ہیں. یہ پلان تھا جی لیکن 2-3 وجوہات ہوئی. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہوئی کہ جو تھی اسٹیبلشمنٹ یکسو نہیں تھی. اچھا جی, اس کے اندر جو فیصلہ ساز سارے ہیں وہ ایک پیج پر نہیں تھے. ایک پیج پہ نہیں تھے. نمبر 2, دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سیاسی طور پر عمران خان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے. انہیں چاہیے تھا کہ یہ ایک فیصلہ اسٹیبلشمنٹ پر چھوڑنے کی بجائے خود فیصلہ کرتے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی نیا بیانیہ نہیں دے سکے. سیاسی بیانیہ تو میں نے بتایا کیا خرابی, جی جی, اور جو ایک اٹریکٹ کرنے والا, لوگوں کو گھر سے نکال کے باہر لانے والا بیانیہ بھی نہیں دے سکے. یہ 3 وجوہات ہیں موٹی موٹی. ٹھیک ہے, باقی اور بڑیاں ہیں, یوتھ کے لیے کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نئے چہرے کوئی نہیں ہیں, اور بھی بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن میں مین بات آپ سے کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب نواز شریف کو چلو ایک پیج پر نہیں تھے, لیکن اس کے بعد اب آگے ہوگا کیا, نظر کیا آ رہا ہے سر؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا, کیونکہ وہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ میاں صاحب ٹھیک کر سکتے تھے, میاں صاحب تو آؤٹ ہو گئے. جی میرا خیال ہے کہ اٹ از ویری سیڈ میاں صاحب کا آؤٹ ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بجائے کہ نون کا سیاسی چہرہ وہ تھے, ووٹ بینک ان کے ساتھ تھا, اکنامک ویژن ان کے پاس تھا. شہباز صاحب جو ہیں وہ تو ہی از اے گڈ مینیجر, اور کبھی بھی ووٹ بینک ان کے ساتھ نہیں رہا. تو بنیادی طور پر تو نون کے لیے یہ شاک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں, یہ مجھے کسی نے کہا نہیں, میرا اپنا اندازہ ہے کہ نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اپنی آخری لڑائی پنجاب میں لڑنی ہے. اچھا, چنانچہ مریم کو وہ پنجاب میں لا کے پنجاب پہ فوکس کریں گے, ڈیولپمنٹ اور سیاست پر. ٹھیک, جو ووٹ پی ٹی آئی نے چھینا ہوا ہے وہ واپس لیں گے مریم کی کارکردگی سے اور سیاست سے, اور یہ پیچھے بیٹھ کر خود کریں گے پنجاب میں, بیک سیٹ ڈرائیونگ کریں. بالکل ٹھیک ہے. سر آج کے کالم میں آپ نے لکھا کہ 2 بڑے تو راضی تھے لیکن نیچے والے راضی نہیں تھے. یہ وہ پہلے آپ اس کا جواب دے چکے ہیں, اب بڑوں سے کیا لیں ہم اس پہ, یہاں پر کون تھے بڑے 2؟ بس یہ خود انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے جی, آپ یہ سننے والے خود انڈرسٹینڈ کرے پڑے. نواز شریف ناراض ہیں, اب ان کو منایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس ملک کو تو آگے چلنا ہے, یا وہ آپ نے جو کہا کہ وہ صرف پنجاب کی حد تک دیکھیں گے؟
ایک وقت آئے گا کہ وہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں وہ آخر میں نے جیسے عرض کیا نا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ریڈریسل یہی ہے نا کہ پنجاب پہ فوکس کیا جائے. تو بیسیکلی روٹے تو ہیں وہ، جی لیکن روٹ کے انہوں نے پولیٹیکل کورس، میرا یہ خیال ہے کہ ایک سیاسی غلطی انہوں نے اور کی ہے، جی اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. جس دن یہ الیکشن کا رزلٹ آیا ہے انہوں نے کہا ہے ہم حکومت بنائیں گے، انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ مرکز میں جو پارٹی جس کے آزاد امیدوار سب سے زیادہ جیتے ہیں وہ پہلے ٹرائی کریں، ہم اس کو موقع دیتے ہیں. پنجاب میں ہم ٹرائی کریں گے. مطلب اپنی وکٹری کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ سیٹیں دوسری کسی جماعت کی زیادہ تھیں، تو سیاسی طور پر اس سے ان کا قد اور بلند ہوتا. ٹھیک ہے، اور پنجاب میں کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہوگی کیونکہ ہماری سیٹیں زیادہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بعد میں کہا شہباز صاحب نے، لیکن یہ پہلے دن کہنا چاہیے تھا. مطلب کسی نے مس گائیڈ کیا کہ یہ آزاد ہیں، یہ پارٹی کوئی نہیں ہے، پارٹی تو ہم ہیں. لیکن دیکھو نا، سوال یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی آدمی ہیں، میاں نواز شریف بنیادی طور پر سیاسی آدمی ہیں، ان کو سیاسی لائن لینی چاہیے. ان کو کسی اور کی لائن وہ ٹو کرتے اچھے بھی نہیں لگتے. میمو گیٹ پہ انہوں نے کسی اور کی لائن لی، کوئی اچھا کیا؟ انہوں نے ججز کی عدلیہ بحالی کی تحریک چلائی، کیا نتیجہ ہوا؟ سیاستدان اور نیچے گئے. تو اپنی انہیں غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے کہ جب وہ سیاسی فیصلہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، جب کسی کے اشارے پہ یا کسی کی سپورٹ پہ کرتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. میاں صاحب جب خود فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے. بڑی سر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ حکومت بنا رہے، آئینی عہدے کو مانگ رہے ہیں، آگے جا کے وزارتیں شرطیں منگن گے یا بس عہدے تھی؟ یہ تو اب ان کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ان کو سندھ دیکھو، ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ اگر وہ حکومت میں شامل ہو جائیں تو برڈن ان پہ بھی پڑتا ہے. نون نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے وزارتوں میں سے نکل آئے تھے جی، اور اگلا الیکشن جیت گئے تھے. جی تو اب پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم کیوں ان کہتے ہیں اکنامک حالات ٹھیک ہوں گے، نہیں ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ نے تو ٹیکس ہی لگانے ہوتے ہیں، گیس مہنگی کرنی ہوتی ہے، بجلی مہنگی کرنی ہوتی ہے. صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ لوگوں کا بھلا کر سکتی ہیں، ڈیولپمنٹ کرتی ہیں. تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ نون کی طرح ہم صوبائی حکومت میں بیٹھیں گے، اور جس طرح نون نے وزارتیں نہیں لی تھی ہم بھی نہیں لیتے. تو سیم وہی ایکٹ دہرایا جا رہا ہے جو نون نے کیا تھا. نون نے کیا تھا. اچھا سر، کچھ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ نون لیگ کے رہنماؤں کے خاص طور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بڑا سخت موقع رکھتے ہیں، کہنا تو کبھی اعتبار نہیں کیا جی، کسی بھی ساتھ نیچے سے پلان اور جو کلین ہے وہ کھینچ سکتے ہیں. تو کیا آنے والے وقت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ نہیں، تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نون والے ناقابل اعتبار ہے. یہ تو ہماری سیاسی جماعتیں سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتی ہیں. دیکھو سیاست جو ہے یہ مفادات کی گیم ہے. یہ کہنا کہ جناب کوئی میرے سے الگ کیوں ہو گیا، بھئی اس کے مفادات آپ نہیں تحفظ کر رہے، وہ الگ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، سیاسی مفادات ہیں ہر پارٹی کے. بلاول کے اپنے مفادات ہیں، نواز شریف کے اپنے مفادات ہیں. کیوں نہ اس کو حق نہیں ہے اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کا؟ حق ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ یا تو ایک پارٹی ہو جائے نا. جی ظاہر ہے ایک پارٹی تو نہیں ہے. ان کی سندھ کے مسائل ہیں، ان کے اور مسائل ہیں. پنجاب سے وہ بیچارے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور وائپ آؤٹ کس نے کیا ہے؟ نون نے کیا. تو ظاہر ہے ان کے اپنے تحفظات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی آپ نے الیکشن کمپین دیکھی، سب کی تقریریں دیکھی، چیزیں دیکھی. بینظیر صاحبہ والا جو دور ہے بلاول صاحب کو دیکھ کے وہ یاد آتا ہے میاں صاحب، اور جو بینظیر کا دور 90 والا ہوتا تھا. کیا یہ رویہ درست تھا یا سیاست الیکشن سے پہلے یہ سب جائز ہوتا ہے جو بلاول صاحب